حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سواع، یغوث اور یعوق اور نصر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ پانچوں بت ان کے نزدیک دوسروں سے زیادہ عظمت والے تھے اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی ان کے انہی 5 بتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ روح المعانی تفسیر میں موجود ہے، یہ 5 بت ود اور سواع وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غمزدہ ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا، تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائیں اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو۔ لوگوں نے کہا، ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا، تو پھر تم اسے مسجد کے آخری کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب 5 شخص کا انتقال ہوا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دی، لیکن لوگ ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا، پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی۔ پھر کفر و ضلالت کے اندھیروں میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ان پر دنیا میں بھی خوفناک عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈر سنانے والا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، شرک نہ کرو، اور خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ اگر تم نے میرے احکام کی تعمیل کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کو جسمانی اور روحانی ہر طرح کی ایذا پہنچانے کی ان سرکشوں نے کوشش کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی اولو العزم یعنی انتہائی باہمت رسول تھے۔ آپ علیہ السلام نے دعوت دین کی خاطر ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سخت نار و سلوک کے باوجود انہیں توحید پر ایمان لانے اور عبادت الہی کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن اور روز قیامت کے عذاب کا خوف ہے۔ قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا، تم ہم لوگوں سے الگ راستہ اختیار کرتے ہو۔ سرداران قوم کا جہالت سے بھرپور جواب سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں تو اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں، جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ اور کیا تم مجھے جھٹلاتے ہو اور اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں کفر و گناہوں کے انجام سے ڈرائے اور تم ایمان قبول کرو اس وجہ سے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سن کر قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام پر 3 اعتراض کیے۔ پہلا اعتراض، تم ہماری طرح بشر ہو اور تمہیں ہم پر کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں۔
इसलिए हम कैसे मान लें कि तुम नबी हो और तुम्हारी इताअत हम पर लाजिम है। दूसरा एतराज़, हम देख रहे हैं कि तुम्हारी पैरवी जिन लोगों ने की है उनकी अपनी कौम में कोई वक़ात और इज्जत नहीं, बल्कि वो घटिया किस्म के गरीब लोग हैं। तीसरा एतराज़, कौम ने तीसरी बात ये कही कि हमें तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही जिसकी बिना पर तुम्हें हम पर फजीलत हासिल हो, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो हमसे ज़्यादा माल है और ना ही रियासत, बल्कि हम तुम्हें नबूवत के दावे में और तुम्हारी पैरवी करने वालों को झूठा ख्याल करते हैं। आज के हालात देखकर हैरत होती है कि दीन से दूर और मजहब से बेजार लोगों की जहनियत हज़ारों बरस से यही चलती आ रही है कि वो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, ख्वाह वो कितने ही दीनदार क्यों ना हो। एतराज़ात का जवाब देने से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को गौर व फिक्र की दावत देते हुए फरमाया कि अगर मैं हक़ पर हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे अपने पास से नबूवत अता की है, लेकिन तुम गौर व फिक्र ना करने की वजह से इससे गाफिल व जाहिल रहो, तो मैं क्या करूँ? यानी तुम्हारा गौर व फिक्र की वजह से हक़ को ना समझना तुम्हारा कसूर है या मेरा? क्या मैं तुम्हें अपनी नबूवत कबूल करने पर मजबूर करूं, जबकि तुम ही इससे बेजार बैठे हो? मेरा काम ये नहीं, मुझे तो सिर्फ ये हुक्म है कि अल्लाह ताला का पैगाम तुम तक पहुंचा दूं। जहां तक तुम्हारी इस बात का ताल्लुक है कि मेरे पास मालो दौलत नहीं और इस वजह से मैंने पैगाम इलाही पहुंचाने का नाम लेकर ये दावत शुरू की है ताकि तुमसे मालो दौलत हासिल कर सकूं, तो सुन लो, तुम्हारा ये गुमान सरासर बातिल है। मैं रिसालत की तबलीग पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मेरा अजर तो रब ताला के ज़िम्मे करम पर है। तुम इस फासिद गुमान की वजह से अपने आप को उखरवी सआदतों के हुसूल से महरूम ना करो। और जहाँ तक मेरे मानने वालों को घटिया और गरीब करार देने का ताल्लुक है, जिसका तकाजा ये है कि मैं उन्हें खुद से दूर कर दूँ कि तुम्हारी वजह से गरीब मुसलमानों को अपने आप से दूर नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो खुदा ताला की बारगाह में हुजूरी का शर्फ और कुर्ब की फजीलत पाने वाले हैं, तो मैं इन्हें तुम्हारे घटिया कहने की वजह से कैसे निकाल दूं? हाँ, इसके बरअक्स मैं तुम लोगों को जहालत का शिकार समझता हूँ, क्योंकि तुम ईमान जैसी अजमत और शर्फ वाली दौलत रखने वालों को घटिया कहते हो। सरदाराने कौम का नज़रिया ये था कि खुदा का रसूल मखलूक से जुदागाना हो, ख़जानों से लबरेज हो, सब गैबी उलूम जानता हो, इंसान के बजाय फरिश्ता हो। इन अजीबो गरीब तख़ीलात के जवाब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े खूबसूरत जवाब दिए, जिसका खुलासा ये है कि मेरा दावा ये नहीं कि ख़जानों का मालिक हूँ। नबूवत का ख़जानों का मालिक होने से क्या ताल्लुक़? ये कोई शर्त नबूवत नहीं। लिहाजा जब मैंने ऐसा दावा ही नहीं किया तो तुम्हारा ये एतराज़ सरासर बातिल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर काफिर सरदारों ने कहा, तुमने हमसे बहुत बहस कर ली, ये बात वाज़ेह है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो अब अगर तुम सच्चे हो तो हम पर वो आज़ाब ले आओ जिससे तुम हमें धमकाते हो। आगे का वाक़या जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।